نسعى نعمل للآخرة أخي نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تقي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون سی نگاہ کس نیت کے ساتھ اٹھی اور کون سی نظر کس سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ غیب کا علم بھی رکھتی ہے اور جس کے پاس حاضر کا علم بھی ہے، وہ ہمارے تمام رازوں سے واقف ہے، وہ ہماری تمام سوچوں سے واقف ہے، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح ڈالی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم فرشتوں کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں بیٹھے ہوئے ملیں گے، ان کو جا کے کہنا السلام علیکم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ فرشتوں کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا انہوں نے ان دو الفاظ کا اضافہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ ہے تمہارا سلام اور یہ ہے تمہارے وہ کلمات کہ جو تم جب بھی کبھی کسی سے ملو گے تو ان کو ادا کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیں سلام کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کہ ہر مسلمان کو دیکھ کر سلام کیا جائے، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دونوں بازو لپٹے ہوئے تھے، یعنی اس طرح سے تھے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دونوں بازوؤں میں سے تم جو بھی اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں آپ کا دایاں بازو اختیار کرتا ہوں، حالانکہ آپ کے دونوں بازوؤں میں برکت ہو سکتی ہے، برکت دونوں میں ہے لیکن میں آپ کے دائیں بازو کو اختیار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں بازو کھولا اور اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی کل نسل موجود تھی، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی کل اولاد جو کہ قیامت تک شروع سے لے کے آنی تھی وہ ساری موجود تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے تعجب سے سوال کیا اے میرے رب یہ سب کون ہے؟ انہیں بہت حیرت ہوئی، پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ سب تمہاری اولاد ہیں اور یہ وہ تمام انسان ہیں کہ جن کی عمریں میں نے ان کی آنکھوں کے درمیان لکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان کہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہم اس بات تک پہنچ سکے ہیں یا نہیں پہنچ سکے، سائنس ابھی اس کی تصدیق کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ہمیں صحیح ترین حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد پر کل انسانیت پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ان سب میں سے ایک انسان ایسا تھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا اور دمک رہا تھا اور وہ سب میں سے بہت نمایاں تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے رب یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے جس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے اور میں نے ان کی عمر 40 سال رکھی ہے، ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ آپ اس کی عمر میں اضافہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ عمر تو میں نے تمہاری رکھی ہے، تمہارے بعد تمہاری اولاد کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے۔
آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ایسے کیجئے کہ میری عمر میں سے 60 سال ان کو عطا کر دیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جب تک ٹھہرانا تھا وہاں پہ ٹھہرایا، اور پھر جنت سے نکالا اور زمین کی طرف بھیجا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، تو وہ یہ حساب کتاب کرتے رہتے تھے اب کتنا وقت رہ گیا ہے میں واپس جنت میں جاؤں گا۔ پھر جس وقت موت کا فرشتہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے بحث کرنا شروع کر دی اور کہا کہ ابھی تو میری زندگی کے 60 سال رہتے ہیں 1000 سال پورے ہونے میں، تو تم ابھی کیسے آ گئے ہو؟ تو اس بات سے انکاری ہو گئے۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یاد دلایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد کی طبیعت ہے کہ یہ بھول جاتی ہے اور انکاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسِيَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ میں نے اپنی عمر دے رکھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو، لہٰذا ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مزید گواہ تیار کیے جائیں اور ہر بات کو اچھی طرح سے لکھ لیا جائے، تاکہ معاملہ صرف میرے اور آدم علیہ السلام کے درمیان نہ ہو بلکہ کچھ اور گواہ بھی موجود ہوں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یاد دہانی کرواتے رہیں۔ تو یہ ہے وہ سارا اوریجن گواہوں کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی کا نظام بنایا اور کیوں انسانوں کے لیے گواہ رکھے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ نیچر ہے کہ یہ بھول جاتا ہے اور اس کو یاد کروانا پڑتا ہے۔ اور پھر ایک گواہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی گواہیوں کا بندوبست کیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی اسلام میں جو ہے وہ خاتون کی جو ہے ایک گواہی ہے اور مرد کی دوہری گواہی ہے، تو میں کہا کرتی ہوں ایسا نہیں ہے، انسان کے خلاف کئی گواہیاں اٹھائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ خاتون کی گواہی آدھی ہے اور مرد کی گواہی جو ہے وہ پوری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام گواہان کو کہ وہ اچھی طرح سے پوری باریک بینی سے تمام حساب کتاب لکھتے چلے جائیں، تاکہ اگر کبھی آدم علیہ السلام کی اولاد بھول جائے تو ان کی یاد دہانی ہو سکے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے اور بھول جاتے تھے۔ یہ جو آخرت کی گواہیاں ہیں اور آخرت کے گواہ ہیں جن میں سے آج 4 کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کی فطرت دنیا کے جو گواہ ہیں ان سے مختلف ہے۔ دنیا میں جو گواہیاں ہم انسان ایک دوسرے کے حق میں دیتے ہیں وہ ممکن ہے کہ اتنی باریک بینی سے مرتب نہ کی جاتی ہوں، ہماری لاپرواہیوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات گواہ بھی انسان ہیں، ان کو لالچ دے کے ورغلایا بھی جا سکتا ہے، ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے گواہیاں انسان کے خلاف تیار کی ہیں وہ نہ تو غلطی کرتی ہیں، نہ اس کے حکم سے نافرمانی کرتی ہیں، جن میں سر فہرست فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورے انصاف کے ساتھ جس طرح وہ دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جتنی گواہیاں قیامت والے دن انسان کے خلاف کھڑی ہوں گی، نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے، نہ ان سے بارگیننگ ہو سکتی ہے، نہ ان کو ورغلایا جا سکتا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پابند ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے آپ دیکھیں کہ سورج کتنا ایکیوریٹلی اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ایک لائن آف ایکشن دے دی ہے، وہ اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ کبھی ہوا کہ سورج لیٹ ہو گیا ہے؟ آج سورج کو مہینے میں 3 لیٹ ارائیولز کی اجازت ہے کہ یہ مہینے میں چلو ریلیکس کر لے، 3 دفعہ اگر لیٹ بھی آ جائے تو اس کی سیلری ڈیڈکٹ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سورج پوری باریک بینی کے ساتھ ایک دقیق نظام کے اوپر مسلسل بھاگتا چلا جا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اسی طرح سے یہ جو گواہ ہیں قیامت کے، یہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ انسان کے ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں کہ جب قیامت والے دن اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو انسان پکار اٹھائے گا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی چیز ہی اس میں سے چھوڑ دیتا۔ ہر چیز کو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہ جو قیامت کے گواہ ہیں
مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کرتے ہیں، نہ ہی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں، ان کو کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی لالچ یا ترغیب دے کر اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا۔ سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج سے سورج میرا پابند ہے، اپنے رب کا پابند نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلاف اس دن سے جب حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے جو گواہیوں کا سسٹم ایک مرتب کیا ہے، وہ کس قدر باریک بینی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ جو دنیا کے گواہ ہیں ان کا حقیقت اس سے مختلف ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے علماء کرام ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کون سے گواہ ہیں۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے، شیخ محمد صالح فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 4 گواہ ہیں جو انسان کے خلاف کھڑے کیے جائیں گے یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس میں سب سے پہلا گواہ جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا اپنا نفس ہے، اپنا یہ نفس جس کی خاطر انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، یہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دے گا کہ اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں استعمال کیا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اور اس وقت انسان پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ جس نفس کو میں نے ساری زندگی خوش کرنے کی کوشش کی اور جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، آج وہی نفس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میرے خلاف بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے ضائع کر دیا تھا، اس نے مجھے تیری فرما برداری میں استعمال نہیں کیا، اس نے مجھے تیری نافرمانی میں استعمال کیا۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نفس کی گواہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے، وہاں سے اس کی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات اور آخرت کے اولین لمحات ہوتے ہیں، ابتدائی لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کا نفس اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور ہم نے بہت سارے مرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس وقت حسرتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے نفس کی گواہی کو اپنے خلاف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش میں نے دنیا کی زندگی میں اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوتی۔ اور ان کی اس حسرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 سے لے کر 100 میں کیا ہے کہ اس وقت وہ کیا کہنے لگتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کا نفس ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کوئی نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، اس سے پہلے جو میں چھوڑ بیٹھا تھا۔ جب انسان موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو پھر اس کو یقین آتا ہے کہ اچھا یہ وقت بھی میرے ساتھ سامنے آنا تھا اور میرا بھی اس طرح سے حساب کتاب ہونا تھا۔ پھر وہ پچھتاوے میں حسرت کے ساتھ یہ تمنا کرنے لگتا ہے، اپنے رب کی منتیں کرنے لگتا ہے کہ مجھے ایک موقع صرف اور دے دیا جائے تاکہ میں دنیا کی زندگی میں جا کے اپنے لیے کچھ نیک اعمال اکٹھے کر سکوں۔ تو یہ تو ہے نفس کی وہ گواہی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ گویا اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ واقعی میری زندگی کا مقصد آپ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری تھا، ایک دفعہ مجھے دنیا کی زندگی کی طرف واپس بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو ہم واپس لوٹا بھی دیں تو یہ دوبارہ جا کے وہی کچھ کریں گے جو یہ ابھی کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی یہ نیچر پختہ ہو چکی ہے۔ ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہے نا، جس چیز کی عادت ڈال دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لمحات کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 میں، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ خود ان کے اپنے نفس ان کے خلاف گواہیاں دے دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے ہیں۔ تو یہ جو حسرتیں ہیں یہ اس وقت نفس کی ہوتی ہیں، جو انسان کی زبان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب نفس یہ دیکھتا ہے کہ وہ ضائع ہو گیا ہے تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ نزع کے عالم میں آخری لمحات میں اپنی زبان سے ادا کرنے لگتا ہے۔
تو آپ یوں سمجھیے کہ آخرت کی زندگی میں انسان کا سب سے پہلے استقبال جو گواہی کرتی ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے. نفس کی گواہی سے آغاز ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بری موت والے سیشن میں سیکھا، اور میں نے کچھ لوگوں سے یہ لیکچرز بھی شیئر کیے، کہ سلف صالح فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کے بارے میں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت نیک ہے یا برا ہے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ اسے موت کس حالت میں آئی. موت کی حالت اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ اپنے اللہ کا پیارا بندہ تھا یا نہیں تھا. تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جس حالت پر مرے گا اسی حالت پہ قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا. تو جو وضو کرتا ہوا فوت ہو گیا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا فوت ہو گیا، جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، ظاہر ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہ اسی طرح کی نیکیاں کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے فوت ہو گیا، مثال کے طور پر موسیقی سنتے ہوئے فوت ہو گیا، مثال کے طور پر نشہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے فوت ہو گیا، ظاہر ہے کہ جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالح کہا کرتے تھے کہ جو نزع کا عالم ہے اور جو موت کے لمحات ہیں یہ آخرت کی زندگی کا عنوان ہوتے ہیں کہ اس شخص کی آخرت کی زندگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کی موت کی حالت نہ دیکھ لو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو شہید ہو گیا تھا. سب لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہوا فی الناری، وہ آگ میں ہے. صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ تو شہید ہوا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اعمال سے ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں کبھی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے. کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون کیسا ہے. تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس شخص نے جہاد میں حصہ بھی لیا اور یہ بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑا، اس نے بہت سارے لوگوں کو جہنم رسید کیا، لیکن یہ آخر میں اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ یہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنے ہی ہتھیار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اب یہ وہ باطن ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ آیا وہ مرا جو ہے وہ شہادت کی وجہ سے مرا، یا یہ کہ اس نے بے صبری میں اس تکلیف کے اوپر صبر نہیں کیا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا. تو جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ یہ کہ سب سے پہلا گواہ جو انسان کے خلاف ہوگا اور جو فیصلہ کر دے گا وہ اس کا اپنا نفس ہی ہے. یہی وہ نفس جس کی خاطر ساری دنیا کی زندگی گزاری جاتی ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے انواع و اقسام کے کھانے ٹیبل پہ لگائے جاتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے بہترین قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے انسان کے خلاف آخرت کی زندگی شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جائے گا. دوسری گواہی جس کا تذکرہ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے پیغمبروں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی. یہ ایک کیٹیگری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی، اس کے پیغمبروں کی گواہیاں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا جائے گا اور یہ گواہی دیں گے. تو جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ زمین ہل کر رہ جائے گی اور یہ جو سورج اور چاند ستاروں والا سسٹم ہے یہ سارا لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ انسانوں کے سروں کے اوپر اڑ رہے ہوں گے اور جب سورج سوا نیزے پر پہنچ چکا ہوگا اور پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اس کے بعد علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پے در پے انسانوں کے حق میں یہ خلاف گواہ حاضر کیے جائیں گے. یعنی آپ تصور یہ کیجئے کہ ہم کھڑے ہیں، پہلے ایک گواہ آتا ہے، پھر دوسرے کو بلایا جاتا ہے، پھر تیسرے کو بلایا جاتا ہے، پھر چوتھے کو بلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے اور انسان کے لیے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنی زندگی میں گمان بھی نہیں کیا تھا، جس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس اپنی زندگی میں وقت بھی نہیں تھا. اور ان گواہان میں سب سے بڑا گواہ اس کا اپنا خالق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی کہ جس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. اس کائنات میں اگر کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. وہ بہت زبردست ہستی ہے،
وہ بہت طاقتور اور قدرت والی ذات ہے کہ جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، تم جب بھی کوئی عمل کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہاری نیتیں کیسی ہیں، تمہاری لائف کی پرائرٹیز کیا ہیں، تمہارے ذہن میں پلاننگز کیا ہیں، کن منصوبوں کے لیے تم کام کر رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے پتہ ہے اور میں اس پہ گواہ ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اس گواہی کا تذکرہ کیا ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی بڑی گواہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل کفی باللہ شہیدا، ان سے کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور گواہوں کی ضرورت تھی، یہ تو تم بھول جاتے ہو، تو تمہارے لیے یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہے۔ گواہی کے لیے اس کی اپنی ذات کافی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے موقع نہیں دیا۔ یہ ساری باتوں سے انسان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی کا یہ سسٹم مقرر کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو بات بھی کرتا ہے سچ کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی کی کیا بات سچی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنی مخلوق کو ہر طرح سے موقع عطا کیا جائے اور مخلوق کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے اس دن بحث کرنے کے لیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے۔ نہ سورج چاند ستارے اتنا آرگیو کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی آرگیو نہیں کرتے، ہوائیں بھی حکم پہ چل پڑتی ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم پہ چل پڑتی ہے اور آرگیو نہیں کرتی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو آرگیو کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ کیوں؟ پہلے مجھے کنونس کیا جائے، پہلے مجھے قائل کیا جائے، مجھے دلائل دیے جائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے آرگیو کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی نیچر ہے، چونکہ اسے آپشن دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو اس اختیار کا غلط فائدہ وہ اس طرح سے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا، قیامت والے دن بھی بحث کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بحث کرنے کی گنجائش دیں گے۔ ٹھیک ہے تم بولو میں سنتا ہوں، کتنا بول سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی اپنے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گواہی کو زیادہ پختہ کرنے کے لیے اپنی گواہی کے بعد وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءَ، پھر میں انبیاء کرام کو لاؤں گا اور باقی گواہان کو باری باری لاؤں گا۔ پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا آپ نے ان کو سمجھا دیا تھا، آپ نے ان تک پیغام پہنچایا تھا؟ یہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ساری زندگی گزر گئی، ہم قرآن پڑھنا نہ سیکھ سکے کیونکہ ہمیں تو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو انبیاء کرام بتائیں گے کہ ہم نے پہنچایا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ اور پھر امتوں میں سے سب سے پہلے ہر امت کا پیغمبر ان کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد پیغمبروں کی گواہیاں شروع ہو جائیں گی۔ جو نبی، جو پیغمبر جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے وہ اپنی اپنی امت کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے حق میں گواہی ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے ان کے خلاف گواہی ہوگی۔ اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں کیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو آپ کے اوپر گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں تو اس حال میں دیکھیں کہ وہ یا تو ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہیں
یا ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ میرا حساب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ لینا، میں بڑا شرمندہ ہوں گا، میں ان کا امتی ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے امتی ہونے کے قابل نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور اس دن کیا عالم ہوگا جب ہر امت پر ان کا نبی گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے گا، من انفسہم، جو ان کے اپنے اندر سے ہوگا، ان جیسی زبان بولتا ہوگا، ان جیسا رہن سہن ہوگا، انہی جیسا ہوگا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء کہ جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کھڑے کیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی گواہی کا تذکرہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا اور یہ تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، یعنی یہ گواہان میں اس دن شامل ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، جو واقعی آپ کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں۔ جب قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی اس وقت تمام انبیاء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں گے اور ان سے مدد طلب کریں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کھڑے ہو کر سرٹیفائی کرے گی کہ ان تمام انبیاء نے اپنی امتوں تک توحید کا پیغام پہنچایا تھا۔ یعنی مسلمان جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح امتی ہوں گے وہ بھی کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک انٹرمیڈیری قوم بنایا ہے۔ تو یہ انبیاء اور ان کے فالوورز کے درمیان یہ انبیاء کی مدد کریں گے اٹھ کے، اور ان کی قوموں سے کہے گے یہ انبیاء ٹھیک کہتے تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام تم تک پہنچایا تھا، اور یہ بات ہمارے پاس اللہ کے کلام میں قرآن کریم میں موجود ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ آج تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے انبیاء نے یہ توحید کا پیغام تمہیں نہیں پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ ہر پیغمبر اور اس کی قوم کے درمیان ترجمان کا کام دیں گے، واسطے کا کام دیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے یہ اعزاز بخشا ہے تاکہ تم قیامت والے دن لوگوں پر گواہی دو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارا پیغمبر تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ تو یہ انبیاء کی جو گواہیاں ہوں گی ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ تو ہم قیامت والے دن کھڑے ہوں گے اور ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی اور 1000 سال تک کی تھی، لیکن ان کی قوم میں سے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا مگر چند افراد۔ صالح علیہ السلام کے لیے بھی ہم گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پورا زور لگایا تھا۔ اسی طرح سے باقی تمام انبیاء کے حق میں بھی ہم گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارکان ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ واحد قوم ہے دنیا کی جو ہر نبی پر ایمان بھی رکھتی ہے اور ہر نبی کا احترام بھی کرتی ہے، اور ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اگر ہم کسی ایک نبی کے بھی انکاری ہو جائیں۔ یہ وہ فضیلت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ظاہر ہوگی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کریں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم کسی بھی نبی کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم یہودیوں کے انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دنیا کی واحد قوم ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی پابند ہے اور ان کے بارے میں ان کی تعظیم کرنے کی پابند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس منظر کی مزید تشریح فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو وہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے لبیک و سعدیک یا رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے حل بلغت، کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام پکاریں گے بالکل میں نے پہنچایا تھا۔ تو ان کی امت سے کہا جائے گا کیا آپ کو ان کا پیغام پہنچ گیا تھا؟
نوح علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا تھا، تو وہ سب انکاری ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو ایسا نہ کوئی پیغمبر آیا نہ کوئی ایسا پیغام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے ہے کوئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے گواہی دے؟ تو امت محمدیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھیں گے، ہم موجود ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ان کی امت نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ منظر جو کہ قیامت کی گواہیوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے امت محمدیہ کی آخرت کی زندگی میں جو فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ آپ کی گواہی سے اور آپ کی سفارش سے فائدہ مند ہو سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ فَكَيْفَ، تو اس وقت کیا عالم ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے۔ پھر اس دن کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کے خلاف، اس انسان کی کہ جس کے خلاف یہ گواہیاں جا رہی ہوں گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بیان کیا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، حسرت کریں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے نافرمان تھے، وعصوا الرسول، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش آج کسی طرح سے وہ زمین میں دوبارہ دب جائیں، زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، وہ یہ منظر میں موجود ہی نہ ہوتے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں پائیں گے، ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن انتہائی حسرت کے ساتھ، انتہائی رسوا کن منظر سے دوچار ہو رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس دن خوش قسمت ہوں گے جو انتہائی اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ظالم جس نے اپنی زندگی برباد کر دی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اور ظالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنی انگلیوں کو کاٹے گا اور چبائے گا، اور کہے گا کاش میں نے یہ خسارے کے سودے نہ کیے ہوتے، کاش میں نے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی ہوتی، کاش میں نے بھی توبہ کی ہوتی اور اپنے آپ کو بدل لیا ہوتا۔ تو یہ ہے وہ منظر جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 میں کیا ہے۔ اسی طرح سے سود خور، اسی طرح سے رشوت کھانے والے، یہ سب اس دن حسرتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی گواہی کی قسم میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کی، اس کے بعد انبیاء کی گواہی پیش کی، اور پھر ترتیب یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑی ہوگی اور تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اور پھر ان کے اپنے پیغمبر کھڑے ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مسلمانوں کے حق میں گواہی دیں گے جو ان کے سچے امتی تھے۔ اگلی گواہی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب فرشتوں کو حاضر کر دیا جائے، اب فرشتوں کی گواہی پہنچ جائے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو انتہائی عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور بہت باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نافذ کرتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کو ہم کرامن کاتبین کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ جو مسلسل ہمارے اعمال کا ریکارڈ مرتب کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، کسی بھی حالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کو مسلسل ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی امانت دار فرشتے ہیں، نہ یہ بکتے ہیں، نہ یہ کسی کا ساتھ دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اسی طرح سے یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سانس کو لکھ رہے ہیں، اور پوری سچائی کے ساتھ اور پورے امانت داری کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، انہیں قیامت والے دن حکم دیا جائے گا کہ لاؤ اب انسانوں کے نامہ اعمال حاضر کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر انسان کے سامنے اس کے صحیفے اور اس کا ریکارڈ کھول دیا جائے گا،
اور پھیلا دیا جائے گا، اور ہر انسان کے سامنے 99 صحیفے رکھے جائیں گے، اور ایک ایک صحیفہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی ایک صحیفہ پھیلا ہوگا۔ تو اگر ایسے 99 ہوں تو آپ خود دیکھیے کہ ہماری زندگی کے جتنے کام ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، زبان سے جتنے الفاظ نکالتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ سلف صالح کہا کرتے تھے کہ بہت احتیاط کرو، آج جو تم لکھوا رہے ہو کل کو تمہیں پڑھنا ہے۔ یہ مسلسل ہم لکھوا رہے ہیں کہ ہم بیٹھے کیا سوچ رہے تھے، کیا پلاننگز تھی ہماری، کیا ہماری خواہشات تھیں، ہماری زندگی کی ترجیحات کیا تھیں، ہم نے اپنے وقت کہاں گزارے، ہمارے دوست احباب کیسے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی یا نہیں تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق تھا، ہماری شامیں کیسے گزرتی تھیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی تھیں، ہمارے دن کیسے شروع ہوتے تھے، ہم کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر تھی کہ نہیں تھی۔ جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، باطن ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتب ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے سامنے 99 صحیفے رکھے جائیں گے، اور اس میں سے ایک صحیفہ اتنا بڑا ہوگا ایک ایک کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک تو ایک صحیفہ ختم ہوگا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں انسانوں کے اعمال، ان کے اقوال، حتیٰ کہ جو لفظ بھی وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت والے دن جب تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایک تمہیں لانے والا اور ایک تمہارا گواہ ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائق اور شہید سے مراد یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جو تمہیں لائے گا، حاضر کرے گا اللہ کے سامنے۔ ایک نئی جگہ ہے نا، اجنبی جگہ ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے کس طرف جانا ہے، تو ایک فرشتہ تو ہوگا جو تمہیں کھینچ کے وہاں تک لے جائے گا یا گائیڈ کرتا ہوا عزت اور اکرام کے ساتھ لے جائے گا، اور ایک ہے جو تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ تو یہ محشر کے میدان کی طرف لے جانے والا ایک فرشتہ ہوگا اور ایک فرشتہ اعمال پر گواہی دینے والا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ مزید یہ 2 فرشتے بھی ہوں گے، اور پھر وہ صحیفے پھیلا دیے جائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بیٹھ کے سوچا ہو، اور جن کا طول اور جن کا عرض اتنا زیادہ ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی اسے بھی صرف ایک صحیفہ نظر آئے گا، جبکہ ایسے 99 صحیفے ہر انسان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور پھر فرشتہ کہے گا سورہ قاف کی آیت نمبر 23 کے مطابق، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے آپ کا وہ سرکش بندہ جس کے اوپر میری ذمہ داری لگائی گئی تھی، یہ لیجئے میں نے اس کو حاضر کر دیا ہے۔ اور پھر فرشتے گواہی دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر فرشتے بتائیں گے، اعمال نامہ بتائے گا، یہ دیکھ لیجئے سب کچھ لکھا ہوا، اور انسان سے کہے گا اسے پڑھو، اور انسان پڑھ کے سنائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنی چیزوں پہ اللہ سے بحث کریں گے، سوچے کہ کتنی باتوں پہ ہم اللہ سے بحث کریں گے۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے گا کہ تم اسراف کرتے تھے، کتنی دفعہ ہم جسٹیفائی کریں گے کہ ہم اسراف نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے تھے، کتنی دفعہ ہم کہیں گے نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ غیبت کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا زندگی میں نے کبھی غیبت کی ہو۔ اس حد تک وہ لوگ احتیاط کرتے تھے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور اب سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے سلف صالح ساری زندگی چلتے رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ وہ ان کاموں میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ ان کے لیے پرائرٹی، ٹاپ پرائرٹی یہ تھی ہماری آخرت بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سلف صالح کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ شادی ہوئی، انہیں اپنی بیوی پسند نہیں آئی تو انہوں نے اس کو طلاق دیا اور ساتھ گھر کی چابی پکڑائی اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ تمہیں یہ گھر مبارک ہو، میں اور بنا لوں گا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ طلاق دینا بھی اذیت ہے، اور اگر میں اسے گھر سے نکالوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن کیا جواب دوں گا کہ یہ عورت تھی، کمزور تھی، میں اس کو دکھ نہ پہنچاؤں، اس کو ہنسی خوشی اچھے طریقے سے چھوڑ کے گھر سے نکل گئے کہ بی بی یہ گھر تمہارا ہے، تم اس میں رہو، میں اپنے لیے جا کے کوئی اور گھر بناتا ہوں۔ تو وہ دنیا اپنی اس پہ کمپرومائز کر لیتے تھے لیکن اپنی آخرت نہیں خراب ہونے دیتے تھے۔ سوچیے آج اگر ہم میں سے کسی کا یہ حوصلہ ہے کہ 4 کروڑ کی چابی گھر کی کسی کو حوالے کر کے کہے کہ بی بی تم اس میں رہو، اور یہ آیتیں سورۃ النساء میں ہے، کیوں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، کمزور ترین مخلوق ہے جن کو تم اللہ کے نام پر اپنے گھروں میں لاتے ہو۔
تو آج کا انسان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو کتنی دفعہ ہم اللہ سے بحث کریں گے اور کیسے ہم اپنے یہ اعمال نامے پڑھیں گے اس دن کہ ہم نے بیٹیوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا, بہنوں کے ساتھ بھی بولا, کولیگز کے ساتھ بھی بولا, محلے میں بھی بولا, اس کا بھی حق مارا. تو وہ گھر کی چابی خاتون کو پکڑا کے کہ اب میرا تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوں کہ میں نے تم سے کوئی زیادتی کی تھی, اور گھر سے نکل گئے. لیکن خاتون کو تنگ نہیں کیا, اذیت نہیں پہنچائی, کیونکہ سارے اعمال اذیت کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھنا بھی آسان ہے, تہجد پڑھنا بھی آسان ہے, تلاوت کرنا بھی آسان ہے, حج کرنا بھی آسان ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو میری یہ نمازیں, میرے یہ حج, میری یہ عبادتیں اس کے حوالے کر دی جائیں گی. تو ذرا تصور کیجئے کہ ناپسندیدہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور ہمارے اعمال ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان قیامت والے دن مفلس ترین انسان ہوگا, اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے, اس نے حج بھی کیے ہوں گے, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو زبان سے اذیت پہنچائی ہوگی, کسی کو ہاتھ سے پہنچائی ہوگی, تو اس کی نیکیاں لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, جو کہ بہت ہی کم ہے, تو پھر ان سب کی برائیاں لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. اس کو تم نے گالی دی تھی, چلو اپنا حج اس کو دے دو. اس کا تم نے حق مارا تھا, اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی تھی, چلو اب تمہارے عمرے اس کے کھاتے میں چلے گئے, نمازیں اس کے پاس چلی گئیں. اس کولیگ کے ساتھ تم زیادتی کرتے تھے, اس کا حق نہیں نہ دیا دنیا کی زندگی میں, ایک چیک نہیں ریلیز کیا تھا, آج اپنا نکالو حج اور اس کے حوالے کر دو. نفلی روزے اور تہجدیں اس کی ہیں. اب آپ کا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ ہے وہ گواہیاں جو کہ قیامت والے دن انسان کے سامنے کھڑی ہوں گی. اگلی گواہی جو کہ گواہی کی بنتی ہے, چوتھی قسم زمین کی گواہی ہے. یہ زمین بھی گواہی کے, تو سب سے پہلے ترتیب کیا ہے کہ نفس نے گواہی دے دی مرتے ہوئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے, پھر اپنے پیغمبروں کو حاضر کریں گے, پھر پیغمبر کے حق میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی دیں گے. اور پھر آخری گواہی جو کہ حاضر کی جائے گی وہ ہوگی زمین کی گواہی, کہ اس دن زمین بھی بول کے بتائے گی, زمین کو حاضر کیا جائے گا. اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 4 سے 5 میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا, اس دن یہ زمین بول کر ساری خبریں تمہارے سامنے رکھ دے گی, ساری باتیں تمہارے سامنے رکھ دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ اس کا رب اس کو حکم دے گا اب تم بتا دو. اور اس کی دلیل علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے چاہا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں, اپنے اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا, یعنی بنو سلمہ سے, کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنی اس جگہ سے منتقل ہونا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ, تمہارے گھر اور تمہاری زمینیں تمہارے اعمال لکھ رہی ہیں, تمہارے گھر تمہاری زمینیں تمہارے اعمال لکھ رہی ہیں, لہٰذا اپنے انہی گھروں میں رہو کیونکہ تم نے یہاں پر بڑی نیکیاں کی ہیں. تو یہ جو گھروں کی 4 دیواریاں جن میں ہم رہتے ہیں اور فرش جس پہ ہم چلتے ہیں, زمین کے یہ حصے قیامت والے دن گواہی دیں گے. کون اپنے گھر میں خیر کی نیت سے چلتا پھرتا تھا اور کون اپنے گھر میں شر کی نیت سے چلتا پھرتا تھا, کس کے دل میں اپنی بہن کو نقصان پہنچانے کے خیالات پرورش پاتے تھے اور کس کے دل میں اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے خیالات پرورش پاتے تھے. یہ جو دفاتر ہم کام کرتے ہیں اس کی زمین بھی گواہی دے گی. گھروں سے ہم نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ایک ایک قدم جو ہم چلتے ہیں زمین اس کی گواہی دے گی. یہی وجہ ہے کہ سلف صالح کسی سواری پر بیٹھ کے مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے تھے, اور سلف صالح اس بات کو پسند کرتے تھے مسجد جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کریں اور مسجد سے آتے ہوئے ایک راستہ اختیار کریں, تاکہ یہ زمین قیامت والے دن گواہی دے ہر قدم کی کہ اللہ تعالیٰ اس نے تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے 10 قدم اٹھائے تھے. اور اس دن بارش بھی تھی, اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ مشرق سے چلا تھا اور مغرب تک پہنچا تھا, اور زندگی کے 23 سال اس نے لگا دیے. یہ جو صحیح بخاری میں اور آج آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یہ کتنی مشقت سے اکٹھی کی گئی ہے, جو آج ایک کلک پہ ہم پڑھ لیتے ہیں.
ہمارے بزرگوں نے سالوں کے سفر کر کے، بھوکے رہ کے، حتیٰ کہ ایک عالم کے بارے میں نے پڑھا کہ گھر سے خرچہ آنا بند ہو گیا تو میں سوکھے پتے لا کے پانی میں بھگو کے میں نے وہ کھا کے 6 مہینے گزارے کہ اب میں واپس گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ علم نہ میں مکمل کر لوں۔ تو وہ علم کی خاطر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے تھے؟ انہیں پتہ تھا یہ چیزیں گواہی دیں گی، یہ زمین گواہی دے گی کہ میں حدیث کی خاطر مشرق سے اونٹ پہ بیٹھا تھا اور مغرب تک سفر کرتا چلا گیا تھا۔ اور ایک عالم جب گھر واپس پہنچے تو وہ 60 سال کے ہو چکے تھے، انہیں شادی کرنے کا موقع نہیں مل سکا، علم حاصل کرتے رہ گئے۔ زمین گواہی دے گی۔ یہ کسی میوزک کی محفل میں شرکت کے لیے چل کے جاتے تھے، یہ وہاں پر بیٹھ کے کیا کرتے تھے، یا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کی خاطر جاتے تھے، اس کا بھی زمین جو ہے وہ گواہی دے گی۔ تو سلف صالح کہا کرتے تھے کہ تم لوگ جو مسجد کی طرف جاتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ زمین گواہی دے گی کہ تم خیر کے لیے چل کر گئے کہ تم شر کے لیے چل کے گئے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی ان مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو عمل یہ پیش کر رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے قدموں کے آثار تک، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے گن گن کر رکھا ہوا ہے، فی امام مبین، ایک بہت بڑے ریکارڈ نامے میں۔ ایک ایک قدم کے بارے میں زمین بول کر بتائے گی کہ یہ اس پہ کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے کہ اس زمین پر درخت بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، یہ درخت اور پتھر بھی تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ بخاری کی روایت ہے جس میں ابو سعید عبد الرحمن ابن صعصعہ سے کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں جانور اور گاؤں کی زندگی بہت پسند ہے، بدو زندگی بہت پسند ہے۔ جب تم اپنے جانوروں کے ساتھ ہو، اپنے مویشیوں کے ساتھ ہو اور کھلی جگہ پر ہو تو کھڑے ہو کر زور سے آذان دیا کرو، جتنی بلند آواز سے دے سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بھی اللہ کی رضا کی خاطر اذان دے گا، جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ زمین ہو، جنات ہو یا انسان ہو، یہ سب قیامت والے دن حاضر کیے جائیں گے اور اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اذان دینے کا بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جہاں جہاں تک ہمارے آثار جاتے ہیں کسی بھی کام کے، چاہے وہ نیکی کا کام ہے، چاہے وہ برائی کا کام ہے، وہ زمین اس دن گواہی دے گی۔ اور زمین کی گواہی کا مطلب درخت کی گواہی بھی ہے، زمین کے اوپر پتھر بھی پائے جاتے ہیں، زمین کے اوپر ہوا بھی پائی جاتی ہے، زمین کے اوپر دریا بھی پائے جاتے ہیں، زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب گواہی دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالح کہا کرتے تھے کہ نفل کسی اور جگہ پڑھو اور فرض کسی اور جگہ پڑھو، تاکہ زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ تمہارے حق میں گواہی دے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی جگہ نماز پڑھی جائے، مختلف جگہوں پر وہ نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے، اور تاکید کیا کرتے تھے کہ مختلف جگہیں اختیار کرتے رہو، کبھی کسی دوست کے گھر جا کے نوافل پڑھ لیے، نماز پڑھ لی، کبھی اس کے گھر جا کے، کبھی، تاکہ جگہ جگہ کے جو چپے ہیں وہ تمہارے بارے میں گواہی دیں۔ اسی طرح سے سلف صالح کہا کرتے تھے یہ جو حجر اسود ہے زمین کے اوپر ہے، یہ تمہارے حق میں یا خلاف گواہی دے گا، اور یہ گواہی دے گا کس نے مجھے حق کے ساتھ چھوا اور کس نے دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا اگر کسی کو کچل کے، کسی کو دھکا دے کے، کسی کو اذیت پہنچا کے، تو زمین بھی یہ کچھ بتائے گی اور حجر اسود بھی یہی کچھ بتائے گا۔ اسی طرح سے سلف صالح کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کوئی غلط کام کیا ہے تو توبہ کرو اور اسی جگہ جا کے کوئی نیک کام کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ اگر نہیں کرو گے تو زمین کا وہ ٹکڑا اس برائی کی گواہی دے گا۔ تو اس جگہ کھڑے ہو کے، جس جگہ پہ کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہاں کھڑے ہو کے نیکی کرو تاکہ وہ برائی کے اثرات وہاں سے مٹ جائیں۔ یہ وہ تاکید سے آپس میں اپنے جو طالب علم ہیں ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اور توبہ بھی کرو، تو خالی یہ نہیں ہے گھر بیٹھ کے ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے وقت میں نے 2 لوگوں کو دھکا دیا تھا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، نہیں، اب وہاں پہنچو اور جا کے وہاں کوئی نیکی کرو، کسی 2 کو پکڑ کے حجر اسود کو ہاتھ لگوا دو تاکہ تمہارا کفارہ ہو جائے۔ تو جس جگہ پر، جس زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر کسی کا حق مارا تھا،
کسی کو ہرٹ کیا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی تھی، کسی کی چوری کی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، وہاں کھڑے ہو کے اب اس کے لیے دعائے خیر کرو تاکہ زمین کی گواہی تبدیل ہو جائے۔ تو اس حد تک ہمارے سلف صالح ان چیزوں میں سینسٹیو ہوتے تھے اور ان چیزوں کے حوالے سے۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ زمین گواہی دے گی کہ ہاں یہ بندہ اس جگہ پر نماز پڑھتا تھا، آپ کا ذکر بیان کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا، آپ کے لیے نیکیاں اور اطاعت گزاری کا اہتمام کرتا تھا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرتا تھا، یہ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں گواہ ہوں۔ جو اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا تھا تو یہ کہتا تھا یا اللہ تو اسے ہدایت دے، یہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا تھا، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی زمین کی ایک گواہی ہے۔ اور ایک گواہی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دوسروں کو اذیت دیتا تھا، یہ تنگ کرتا تھا، یہ یہاں چھپ کے شراب پیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، اور شراب نوشی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی تنہائیوں میں آپ کی نافرمانیاں کرتا تھا، یہ آپ کا ذکر نہیں کرتا تھا، یہ دوسروں کو گالیاں دیتا تھا۔ ساری باتیں زمین بھی بتا دے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، پھر فرشتے بتا دیں گے، پھر انبیاء کرام کی گواہی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر زمین کی گواہی آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے سلف صالح کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اس زمین کو چھوڑ دیں، کہیں باہر جا کے اس سے نافرمانی کر لیجئے، کیونکہ اس نے گواہی دینی ہے، اور تمہارے گھر جن میں تم بستے ہو یہ گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آخری گواہی جس کا تذکرہ ہمیں قیامت کی گواہیوں میں ملتا ہے وہ ہے انسان کے اعضاء کی گواہی۔ اب یہ اگلا منظر آ جائے گا، یعنی یہی در و دیوار جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، یہی نفس جس کو ہم خوش رکھتے ہیں، یہی ہمارے اعضاء جس کے ساتھ ہم سارا دن چلتے ہیں، اب یہ گواہی دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر پختہ گواہیاں ہوں گی۔ اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے زمین بھی کہے گی، اس کا جسم بھی بولے گا، اس کا نفس بھی بولے گا، اس کی سکن بھی بولے گی۔ اور اعضاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندے کی ملاقات ہوگی جو کہ ہر حال میں ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں عزت عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال عطا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں شوہر میاں بیوی عطا نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں پورا قبیلہ عطا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں جانور سواریاں نہیں دیے تھے؟ کیا تمہارے لیے دن اور رات مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں سورج چاند ستارے ہوائیں عطا نہیں کی تھی؟ کیا تم پر میری بارشیں نہیں برستی تھیں؟ کیا تم ٹھنڈے پانی نہیں پیتے تھے؟ کیا تم پیٹ بھر کر کھانے نہیں کھاتے تھے؟ تو بتاؤ پھر میرے لیے کیا لائے ہو؟ تم نے میری ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ کھول کے دکھاؤ۔ تو اس کے بعد انسان کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو بھول ہی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھی تمہیں بھول گیا جیسے تم نے مجھے بھلا دیا۔ تو جسے اللہ بھول جائے اس کے بعد اس کا کون ہوگا؟ اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اور سلف صالح میں سے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیسے؟ کہتے جب میری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ آپ چلتے بیٹھتے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو تاکید کر لیجئے کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آپ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اس کو یاد کرتے رہیں تاکہ وہ ہمیں بھولے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ انسان کہے گا اللہ میں آپ پر ایمان لایا، میں نے آپ کی کتاب پر ایمان لایا، میں آپ کے پیغمبر پر ایمان لایا، میں نے آپ کے لیے نمازیں پڑھی، میں نے آپ کے لیے روزے رکھے، میں نے فلاں کام بھی کیا، فلاں بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، ابھی میں پتہ کر لیتا ہوں۔ یعنی اعمال نامے میں کچھ اور لکھا ہوگا اور انسان زبان چلائے گا یا اللہ میں نے آپ کے لیے سارا کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کے اعضاء باری باری بولنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو عضو انسانی جسم کا بولے گا وہ اس کا یہ کولا ہے، یہ جو ران ہے، مجھے نہیں اندازہ اور ابھی تک میں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکی۔ وہ بولے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تم بول کے بتاؤ، تو وہ بول کے بتائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے گوشت سے کہیں گے اب تم بول کے بتاؤ، گوشت بھی بول کے بتائے گا کہ اس نے کیا کیا، مجھے کہاں استعمال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور سننا چاہتے ہو، چلو بھئی اب اس کی ہڈیاں تم بھی بول کے بتا دو۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جلد سے کہا جائے گا کہ تم بھی ذرا بول کے بتا دو۔ اور جلد ہمارے پورے جسم پہ ہے، ہاتھوں کی جلد الگ ہے، پاؤں کی الگ ہے۔ اور جدید سائنس کی یہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جلد کی میموری ہوتی ہے، جلد کی میموری ہے۔ یہ جدید سائنس کی اس وقت تحقیق ہے کہ یہ جو ہماری جلد ہے اس کے اندر ایک میموری سسٹم کام کر رہا ہے۔
اور اب تو ہمیں اس لیے یہ چیزیں بلیو کرنی چاہیے ان پہ کہ کتنی چھوٹی چھوٹی سی یہ ڈیوائسز ہیں کہ جن کے اندر اتنا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ آپ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری لائبریری لے کر جا سکتے ہیں. 10 لاکھ کتابوں تک آج آپ ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ جا سکتے ہیں. تو یہ تو انسان کی اچیومنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کا خالق ہے. تو یہ جلد بول کر بتائے گی کہ اس نے ہمارے سے کیا کام لیا اور آیا ہمیں آپ کی نافرمانی پہ استعمال کیا یا فرما برداری پہ استعمال کیا. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص تشریف لایا اور اس نے پوچھا، جو کہ آپ کے صحابی تھے، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ذرا اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے ان کو بتایا کہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں، اور پھر اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا. پھر اس نے سوال کیا کہ ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، اور کبھی بھی اس کو تکلیف نہ دو، نہ اس کو ہرٹ کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور شام کی سرزمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا اللہ سے ملاقات کے لیے، یہاں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن جب مسلمانوں کو اللہ کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے لایا جائے گا تو مختلف کیفیتوں میں آئیں گے. کچھ انسان کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، وہ نہیں آنا چاہ رہے ہوں گے. کچھ سوار ہوں گے، اور یہ بڑی خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سواریاں دی جائیں گی کہ میرے ان بندوں کو انتہائی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ ان کو غم پہنچے، نہ ان کو دکھ پہنچے، ان کو بٹھا کے پوری عزت کے ساتھ لایا جائے. کچھ پیدل آ رہے ہوں گے اور کچھ کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ساری گواہیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.